لیکن علماء کو کہا ہے ہم ورثۃ الانبیاء، یہی ہمارا کام سنبھالیں گے۔ علماء تم اس پر شکر کرو صبح و شام، لاکھوں مرتبہ درود بھیجو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ ہم جیسے کمزوروں کو اور ہمارے اساتذہ اور مشائخ جیسے فائقین و فاضلین کو حضرت نے انبیاء علیہ السلام کے جانشین کہا ہے۔ اور مشہور قصہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو بعض چیزوں میں اشتباہ تھا، اس کا عالم تھا بہت بڑا، آپ کو پتا ہے کتنا بڑا عالم ہے۔ اس نے فقہ حنفی میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الفرید، 50 جلدوں میں۔ سلطان محمود غزنوی کی فقہ حنفی میں کتاب ہے الفرید، 50 جلدوں میں۔ اور طبقات الحنفیہ پہلی مرتبہ سلطان نے لکھی، اس سے پہلے کوئی طبقہ نہیں ہے، اور وہ 24 جلدوں میں ہے۔ طبقات الحنفیہ لامین الملک والدولہ، سبحان اللہ، لامین الملک والدولہ، سلطان محمود غزنوی، اور ان کو محمود المل والدین بھی کہتے ہیں۔ مفتی محمود جب فوت ہوئے، مولانا محمد یسر لدھیانوی مرحوم نے بینات میں اداریہ لکھا، درد و غم کا، اور اس کے اوپر تھا محمود الملت والدین، حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کا سانحہ ارتحال۔ ہو اندازہ اس سے لگاؤ، ہمارے استاد حضرت بنوری نے ایک دن کہا بہت غم دیکھے، انور شاہ صاحب کی موت کے دن جیسے غم نہیں دیکھا میں نے، کہا بہت غم دیکھے، لیکن جس دن مولانا انور شاہ سے فوت ہوئے، حضرت بنوری فرماتے تھے اس جیسے دن اللہ اور نہ دکھائے۔ تو مولانا اشرف خان صاحب پشاور یونیورسٹی کے پروفیسر، بڑے اللہ والے نیک بندے تھے، انہوں نے پوچھا حضرت اس زمانے میں غم کا دن کون سا ہوگا؟ تو حضرت نے یکدم کہا جس دن مفتی محمود مرے، فرمایا پاکستانی مسلمانوں کی تباہی کا دن ہوگا۔ تو جب مفتی صاحب کا انتقال ہوا تو مولانا لدھیانوی نے مضمون لکھا محمود الملت والدین، اور انتخاب پر ہدیہ تبریک و تشکر پیش کرنے آیا۔ مولانا نے اپنی جگہ چھوڑی اٹھے، جہاں میں کھڑا تھا وہاں آئے اور پکڑ کر پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے یہ اداریہ ایک ہفتے میں لکھا ہے، اور فرمایا ایک ایک لفظ پر 2 گھنٹے رویا۔ لدھیانوی صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب پر لکھنا آسان نہیں تھا، کہ میرے آنسو ختم ہو گئے، کیونکہ ان کے سامنے انتقال بھی ہوا ہے، اور زندگی پر ان کے فاضلانہ علم، بہترین ادائیگی، امامت درجے کی صلاحیت ہے، اور ہر علم میں شاہسوار حیثیت ان کی آنکھوں کے سامنے۔ اللہ اللہ، تو سلطان محمود کو یہ شبہ تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم لوگ نبیوں کے وارث ہیں، ہم کیوں نہیں؟ سینکڑوں اونٹ روز ذبح کرتے ہیں، لاکھوں انسان ہمارے جھنڈے کے نیچے آرام کرتے ہیں، عدل ہم قائم کرتے ہیں، کفار سے جنگیں ہم کرتے ہیں، لیکن ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث صحیح ہے۔ سلطان نے دل میں کھٹکا ہے، کٹکا اس کو ہوتا ہے جو عالم ہو، جاہل کو کیا کٹکا ہے، وہ ویسے ہی کٹکا بنا رہتا ہے، اس کو سیر و پاؤ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ دوسری بات یہ کہ سلطان کو یہ ارمان تھا کہ مرنے سے پہلے پتہ چلنا چاہیے کہ میں جنتی ہوں یا نہیں۔ بھئی یہاں پتہ چل جائے تو توبہ اور کر لے، جلدی اعمال کرے، قبر میں رکھنے کے بعد پتہ چل جائے کہ صبر کر، پھر تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو غیرتی مومن تھا، اس نے کہا مرنے سے پہلے
میرے کان میں خبر آنا چاہیے کہ سلطان محمود جنتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کو کہا گیا کہ آپ سبکتگین کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کو خرید کے پالا گیا اور گود لیا گیا، اصلی بیٹے نہیں ہیں۔ تو اس کو بہت افسوس ہے کہ میں بیٹا کس کا ہوں، میرے باپ کا، لیکن لوگوں کو نہیں بتا سکتا تھا، یہ ان کو اپنی حد تک معلوم تھا۔ ایک رات کو غزنی کے بازار میں رات کو سیر کرنے نکلے، وزراء سفراء سب ساتھ ہیں۔ ایک جگہ کباب کی کڑائی لگی ہوئی ہے، کباب تل رہے ہیں، اور ایک طالب علم فاصلے پر کھڑا ہے، کتاب ہے اس کے ہاتھ میں۔ جب وہ اس کتاب کو دیکھنے کا وقت آتا ہے تو کڑائی کے پاس آ کے روشنی میں اس کو پڑھ لیتا ہے، پھر جا کر کے دور کھڑا رہتا ہے، یاد کرتا ہے۔ سلطان کی نظر طالب علم پر پڑ گئی، کچھ دیر کھڑے رہے، پھر سلطان سمجھ گئے کہ یہ طالب علم کے پاس مطالعے کے لیے رات کو دیے میں تیل نہیں ہے، غربت کا زمانہ تھا، اور یہ کڑائی کے پاس آ کر کے کتاب دیکھتا ہے، قریب کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کہے گا کباب نہیں کھاتے تو یہاں کیوں پڑے۔ سلطان کا دل بھرایا اور اس نے شاہی مشعل بردار کو کہا کہ یہ مشعل طالب علم کو دے۔ شاہی مشعل بڑا قیمتی، بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی، اور وہ مشعل بردار نے جا کے طالب علم کو کہا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو مشعل بھیجا ہے۔ طالب علم نے مشعل لیا اور فوراً روانہ ہو گیا اپنے گھر یا مدرسے کی طرف کہ رات بھر اب اس کی روشنی میں کتاب دیکھوں گا۔ بادشاہ واپس آیا، رات کو سو گیا، خواب دیکھا، ختم المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرماتے ہیں ایک سبکتگین کے بیٹے، یہ جو آپ نے وارث الانبیاء کی قدر کی، اللہ نے آپ کی مغفرت کر لی۔ تینوں باتیں ہو گئی، پیغمبر نے ان کو سبکتگین کا بیٹا کہا، نسب کا شبہ ظاہر ہو گیا، اور طالب علم کو وارث الانبیاء فرمایا، اور سلطان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تاریخی فرشتہ